یہ کہانی کسی مظلوم قوم کی نہیں، یہ کہانی اس قوم کی ہے جسے اللہ نے وہ سب کچھ عطا کیا جس کا خواب انسان دیکھتا ہے۔ یہ قوم تھی قوم سبا، یمن کی زرخیز سرزمین پر آباد، جہاں زمین صرف اناج نہیں اگاتی تھی بلکہ خوشحالی پیدا کرتی تھی، جہاں آسمان صرف بارش نہیں برساتا تھا بلکہ رحمت نازل کرتا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات، ہر طرف بہتے چشمے اور ہر طرف امن۔ قوم سبا کا اصل راز ایک عظیم بند تھا، سد مارب۔ یہ محض اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں تھا، یہ ان کی معیشت، ان کی زراعت اور ان کے مستقبل کی ضمانت تھا۔ اسی بند کی بدولت پانی محفوظ رہتا، کھیت سیراب ہوتے اور باغ ہمیشہ ہرے رہتے۔ یہ باغ صرف خوبصورت نہیں تھے، یہ اللہ کی نعمتوں کی زندہ تصویر تھے۔ نہ قحط تھا، نہ خوف، نہ دشمن کا خطرہ۔ سفر محفوظ تھا، راستے آباد تھے اور بستیاں ایک دوسرے کے قریب۔ اللہ نے انہیں ایک مختصر مگر جامع حکم دیا: اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ وہ مقام تھا جہاں خوشحالی کو شکر کی ضرورت تھی اور نعمت کو حفاظت کی، لیکن انسان اکثر نعمت میں آزمائش کو بھول جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، نعمتیں بڑھتی گئیں مگر شکر کم ہوتا گیا۔ قوم سبا کے دلوں میں ایک خاموش تبدیلی آ گئی۔ وہ کہنے لگے، یہ سب ہماری عقل کا نتیجہ ہے، یہ ہماری منصوبہ بندی ہے، یہ ہمارے نظام کی کامیابی ہے۔ اللہ کو یاد کرنا آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی، ناشکری اللہ کو بھلا دینے کا نام ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نعمت آزمائش میں بدلنے لگی۔ اللہ نے فوراً سزا نہیں دی، اللہ نے فوراً بند نہیں توڑا، کیونکہ اللہ مہلت دیتا ہے۔ مگر جب نعمت پر غرور آ جائے اور شکر ختم ہو جائے تو مہلت بھی انجام بن جاتی ہے۔ قوم سبا نہ ظالم تھی، نہ کمزور، نہ بھوکی، ان کا جرم صرف ایک تھا: ناشکری۔ اور پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ ایک دن نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی لشکر آیا، نہ کوئی دشمن حملہ آور ہوا، صرف سد مارب ٹوٹ گیا۔ وہ عظیم بند جو صدیوں سے قوم سبا کی زندگی کی بنیاد تھا، اب اپنی پوری طاقت سے ٹوٹ پڑا۔ پانی جو برسوں تک ذخیرہ ہوتا رہا تھا، اب ایک زوردار سیلاب کی شکل میں نازل ہوا۔ زمین لرزنے لگی، پانی کھیتوں، باغات اور گلی کوچوں میں گھس گیا۔ ہر وہ چیز جو قوم کی خوشحالی کی علامت تھی، اب تباہ ہو گئی۔ پہلے سبز باغات زرخیز کھیتوں میں پانی گھس گیا، جھاڑیاں اور درخت اکھڑ گئے، پھلوں کے درخت کانٹوں میں بدل گئے، میٹھے پھل اب کڑوے ہو گئے اور زمین کی زرخیزی کی جگہ کیچڑ اور مٹی نے لے لی۔ گھروں کے اندر پانی گھس گیا، لوگوں کے سامان بہہ گئے، جانور خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے، کچھ ڈوب گئے، کچھ کہیں اور چلے گئے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر سیلاب ارم چھوڑ دیا۔ آسمان پر بھی بادل گھنے ہو گئے، سائے گہرے ہوئے، تیز ہوائیں چلی، پانی کی آواز اتنی زوردار تھی کہ ہر طرف دھڑکنے جیسا منظر پیدا ہوا۔ قوم سبا جو کبھی متحد اور خوشحال تھی، اب بکھر گئی۔ کچھ شمال کی طرف ہجرت کر گئے، کچھ جنوب کی طرف روانہ ہوئے اور کچھ تاریخ کے اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ باغات جو کبھی سرسبز تھے، اب صرف کانٹوں اور خشک جھاڑیوں سے بھری زمین بن گئے۔ پھلوں کی خوشبو ختم ہو گئی، زمین کی نعمتیں بیکار ہو گئیں۔ قوم سبا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مسئلہ نعمتوں کا نہ ہونا نہیں ہوتا، مسئلہ نعمتوں کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے قوم سبا کو ایسی خوشحال زمین دی جس کی مثال نہیں ملتی تھی، باغات، پانی، سکون، تحفظ، مگر ان سب کے درمیان ایک چیز گم تھی: شکر۔ اور جب شکر ختم ہو جائے تو نعمتیں سزا بن جاتی ہیں۔ آج ہم خود سے سوال کریں، کیا واقعی ہم محروم ہیں یا ہم صرف بے حس ہو چکے ہیں؟ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ سانس لینا ایک نعمت ہے، دل کا دھڑکنا ایک نعمت ہے، آنکھوں سے دیکھنا ایک نعمت ہے، اور صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم میں سے کوئی کہتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس سکون نہیں، کوئی کہتا ہے میری زندگی میں مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر آج سانس رک جائے تو، اگر صحت چھن جائے تو، اگر آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے تو؟ حضرت ایوب کو دیکھیں، اللہ نے انہیں بیماری دی، اولاد لی،
माल लिया, मगर उन्होंने शिकवा नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा या अल्लाह ये क्यों। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और आज का मुसलमान छोटी सी बात पर मायूस, थोड़ी सी आजमाइश पर शिकवा और नेमतों के समंदर में खड़ा होकर भी प्यासा। हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमने हिसाब करना छोड़ दिया है, ना नेमतों का हिसाब ना शुक्र का। कौमे सबा को बागात ने नहीं बचाया, अगर कुछ बचा सकता था तो वो शुक्र था। और हमें भी न दौलत बचाएगी, न शोहरत, न लोग, अगर दिल शुक्र से खाली हो गया। ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रब है, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। ऐ अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत फरमा दे, ऐसा ईमान जो हालात से न डगमगाए, ऐसा यकीन जो आजमाइश में भी तेरा शुक्र करना सिखा दे। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को शुक्र करने वाला दिल बना दे और हमारी ज़बानों को तेरा जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। हमें उन लोगों में शामिल ना करना जो नेमत पाकर भूल जाते हैं और आजमाइश में शिकवा करने लगते हैं। ऐ अल्लाह, हमें हर हाल में तेरा शुक्र अदा करना सिखा दे, आसानी में भी, तंगी में भी, सेहत में भी और बीमारी में भी। ऐ अल्लाह, जो नेमतें हमारे पास हैं उनकी कद्र हमारे दिलों में पैदा फरमा, और जो नेमतें हमसे छिन गईं उन पर हमें सब्र अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे सीनों को सुकून अता फरमा, हमारी परेशानियों को अपने फजल से दूर फरमा और हमें ऐसी बसीरत दे कि हम हर सांस में तेरी रहमत को पहचान सकें। ऐ अल्लाह, हमें नाशुक्री के अंधेरों से निकाल कर शुक्र के नूर में दाखिल फरमा दे। हमें अपने करीब कर ले, हमें अपना बना ले और हमें कभी खुद से दूर ना होने देना। ऐ अल्लाह, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, हमें शुक्रगुजार बंदों के साथ उठाना और हमें अपनी रजा नसीब फरमा। आमीन। अगर इस वीडियो से आपके दिल में अल्लाह की किसी नेमत का एहसास पैदा हुआ है और शुक्र की तरफ तवज्जो हुई है तो वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम मजीद लोगों तक पहुंच सके, और इसे शेयर करें क्योंकि शुक्र की बात फैलाना भी शुक्र ही की एक खूबसूरत सूरत है। अल्लाह हमें हर हाल में शुक्रगुजार रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।